تشریف فرما شفیع صاحب ٹرسٹ کی سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جناب عزیز احمد صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، جناب ارشد صاحب، جناب انوار صاحب، جناب عزیزیہ صاحب، جناب نصیر ریاض صاحب، محترمہ ملیحہ صاحبہ، محترمہ امتل صاحبہ، جناب سلیم بیگ صاحب، رکن بلدیہ عظیم ترین الباد، جناب عرفان خان صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت امام پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، اور آپ تمام کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے تعلیم اور ہنر کے میدان میں کچھ کرنے کا ہم کو موقع عطا کیا۔ بہت سے لوگ اپنے خطبات کے ذریعے شعور کو بیدار کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اپنے جوش و ولولے کے ذریعے ایک شعور کو اور اہمیت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ، لیکن ہم نے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی یا صرف متاثر کن خطبات ہم نے بیان نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک کام کرنے کی ٹوٹی پھوٹی ہی کوشش ہم نے ضرور کی۔ مہارت نہیں رکھتے تھے، نہ ہی ہنر کے میدان میں، ووکیشنل ٹریننگ کے میدان میں ہمیں کوئی تجربہ تھا، لیکن ہماری نیت تھی کہ میدان میں کچھ کریں۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کے زندگیوں میں ہنر کی اور ووکیشنل تربیت کے ذریعے ایک نئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ 20 سال کا ایک طویل سفر ہم نے طے کیا، اور نہ صرف تعلیم بلکہ ہم نے ہنر سکھانے کے ووکیشنل کے میدان میں بھی غیر معمولی کام کیا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ لاکھوں خواتین کو ہم نے اب تک ووکیشنل اور یہ ہنر کی ٹریننگ دی ہے۔ ہر سال 2، 3، 4 بیچز ہوتے تھے، 3 مہینے کے بیچز بھی ہوتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ گرما کے تعطیلات میں بھی سمر کوچنگ کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا،
جس میں مہندی ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، کمپیوٹر کے کلاسز، سوئنگ کے، فیشن ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر اور پھر اڈلٹ ایجوکیشن کے بھی کلاسز ہمارے پاس ہوتے تھے اور آج بھی جاری ہیں۔ جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس وقت اگربتی بنانا بھی سکھاتے تھے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانا بھی سکھاتے تھے اور اچار بنانا، کوکنگ کے کلاسز بھی ہمارے پاس ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو خوبصورت فلاورز ہوتے ہیں کاغذ کے ذریعے، وہ آرٹ بھی ہم سکھاتے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ بٹیاں، جو چھوٹے خوبصورت، جس کو اگر حیدرآبادی زبان میں بولوں تو جو ٹوکرا ہم کہتے ہیں، خوبصورت، وہ بھی ہمارے پاس بنانا ہم سکھاتے تھے۔ پاپڑ بنانا سکھاتے تھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کہاں سے آغاز کیا تھا اور آج الحمدللہ کمپیوٹر کے کورسز ہیں، اسپوکن انگلش کے ہیں، سوئنگ کے ہیں، فیشن ڈیزائننگ کے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اور آج پرانے شہر میں نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن نیک کا سینٹر ہے، تو وہ سینٹر بھی پرانے شہر میں سب سے پہلے ہیلتھ اسمبلی چندرائن گڈے میں لایا گیا، اور جب اپروو کیا گیا، منظوری کی گئی، تو یہ بولا گیا کہ کوئی سرکاری عمارت نہیں ہے جہاں پہ ہم اس کا آغاز کر سکیں۔ تو اسی سینٹر میں ہم نے نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کو پورا ایک فلور دیا تھا جہاں پہ ٹریننگ ہوتی تھی۔ نہ صرف اسی عمارت میں نیک کو ہم نے دیا، بلکہ اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے بھی ایک سینٹر ہم نے دیا۔ نہ صرف وہ بلکہ اوپن اسکول، یہ کہ جو خواتین بیچ میں تعلیم کو ترک کر دیتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی 10th کا پھر سے امتحان دینے کا مرکز بھی یہاں پہ تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے، بلکہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بے شک ہمارا کام، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا کام 100% صحیح ہے یا 100% کامیاب ہے یا بالکل بہت اچھا ہوگا، نہیں، اس میں کئی کمزوریاں ہیں، کئی نقوص ہیں، کئی تبدیلیاں لانا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہی صحیح ہم کر تو رہے ہیں، لیکن جو کوشش بھی نہیں کرتے وہ تنقید کرتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں، تو خیر وہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام۔ اللہ ان کے کام میں اور برکت دے، اللہ ہمارے کام میں اور برکت دے، میں یہی کہوں گا۔ لیکن ہم ایک جہد مسلسل میں لگیں گے، اور یہ مسلسل کوشش ہے ہماری کہ تعلیم کے ذریعے ایک نئی تبدیلی لا سکیں، علم کے ذریعے ایک نئی سوچ و فکر کو پیدا کر سکیں۔ کیونکہ اگر کوئی کسی کے زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، خوشحالی لانا چاہتا ہے، ترقی لانا چاہتا ہے اور ایک نئی سوچ کو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ سوچ، وہ فکر، وہ تبدیلی اگر کسی چیز سے آ سکتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف علم سے آ سکتی ہے۔ علم جہالت کو ہی دور نہیں کرتی، بلکہ علم سوچ کو بھی تبدیل کرتی ہے، علم سمجھداری میں بھی تبدیلی لاتی ہے، علم نئے چیزوں کو قبولیت کا موقع دیتی ہے، علم اندھیروں کو ہٹاتی ہے، اجالوں کو لاتی ہے، علم مایوسی کو لاتی ہے، ہٹاتی ہے اور خوشحالی کو لاتی ہے، علم
ایک نئی سوچ، ایک نئے فکر کو پیدا، تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ آج ہمارا ایک سکول نہیں، کئی سکول، جب پہلے ہم ووکیشنل کی ٹریننگ دیا کرتے تھے تو ہاں، ہم ووکیشنل کی اگربتی، ڈٹرجنٹ، صابن بنانا، یہ موم بتی بنانا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اس کے ساتھ سلیم ایک صاحب ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ، ہماری پرانی 20 سال سے ملیحہ صاحبہ پرنسپل بھی ہیں۔ ہم پہلے ہمارے اسکولز میں، میڈم کو معلوم ہوگا، پرانے عزیز صاحب ہمارے برسوں سے ساتھ میں ہیں، سعادت علی اکبر صاحب، ہمارے اسکولز میں ہم پہلے بچوں کو بیگ بھی دیتے تھے، بکس بھی دیتے تھے، بیلٹ بھی دیتے تھے، ٹائی بھی دیتے تھے، ڈریس بھی دیتے تھے۔ کئی برس، 20 برس کا جو ہمارا سفر ہے، شاید اس میں ہم نے 8-10 برس تو یہ سب دیا ہے، لیکن ہو رہا کیا تھا معلوم آپ کو؟ ہو رہا یہ تھا کہ ہمارے اسکول میں داخلہ لے لیتے، بیگ لے لیے، بکس لے لیے، ڈریس لے لیے، شوز لے لیے، پینسل سب لے لیے، لاکھوں روپیہ لاتا تھا ہزاروں بچوں، اور اس کے بعد مہینہ بھر، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کے بعد بچہ ہے، پڑھنے کو آ رہے نہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ بتائیے، سال کے بیچ میں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو سال کے بیچ میں دوسرے کو ہم داخلہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم یہ سب ختم کریں گے، کیونکہ ہو رہا یہ تھا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 50% ڈراپ آؤٹ لیول ہو جا رہا۔ اگر 100 بچے کو داخلہ دیے تو پورا سب لے لے کے 50 بچے گئے۔ اور پھر ہو رہا یہ تھا، ہم جو کتابیں دے رہے تھے وہ کتابیں بازار میں بکنے کو آ رہی تھی، اور جب ہم کتابیں خرید رہے تھے تو ہماری کتابیں ہی ہم کو آ رہی تھی۔ ایسا بھی ہو گیا تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، ہم عمارت بنا رہے ہیں، کوڑھا روپیہ صرف کر رہے ہیں، ہم فرنیچر انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، ہم یہاں پر اساتذہ کی تنخواہ دے رہے ہیں، اب ہم اپنی جانب سے یہ کر رہے ہیں، اور ماہانہ یا پھر ٹرم کی کوئی فیس نہیں لیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں تو ماں باپ پہ بھی کچھ بوجھ ڈالیں کہ وہ کچھ کتابیں لیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ ہم اس طریقے سے تربیت دی، کیونکہ جب تک ایک انسان کے جیب پر بار نہیں پڑتا، اس کو جو کام ہو رہا ہے اس کی اہمیت یا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ انسانی فطرت ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے، جتنا بھی آ رہا ہے لے لو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بار بار اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ قوموں کے مقدر کو اگر بدلنا ہے تو فرد واحد سے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں سب مجھ سے پہلے سب لوگوں نے کہا کہ اکبر صاحب اتنا کام کر رہے ہیں، اکبر صاحب یہ کام کر رہے ہیں، اکبر صاحب کی تعریف کی۔ میں آپ کی تعریف کے لیے ساروں کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی محبت، اتنے خیال سے آپ نے تعریف کی میرے کام کی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کام فرد واحد کا نہیں ہے، یہ کام آپ نے، ہم نے اور یہاں سارے بیٹھے لوگوں نے مل کر کیا ہے۔ اگر فرد واحد کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ناکام، سب نے مل کر کیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قوموں کے مقدر کو بدلنا ہے تو ہم سب کو مل کر کام کرنا۔ ہر کسی کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا، شاید اللہ نے مجھے سوچ سے نوازا، مجھے اس فکر سے نوازا، مجھے اس درد سے نوازا جو میرے قوم کا درد ہے۔ شاید اللہ نے سوچ و فکر و درد کے ساتھ
مجھے اس قابل بنایا کہ کچھ دولت بھی عطا کی، اللہ کا شکر ہے. اور میں نے اس سوچ کو لے کر سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا. اس فکر کو لے کر میں نے اسکولوں کی تعمیر کی. اس درد کو لے کر اپنے قوم کے نونہالوں کے ہاتھوں میں قلم تھمانے کی ایک کوشش کی. تو ہم سب نے مل کر یہ کام کیا اور ہم سب کی محنت اور جدوجہد اور کوشش کی وجہ سے آج اتنی عمارت ہے. تو میں آپ سے بھی کہوں کہ بے شک ایسے ہمارے تقاریب ہوتے ہیں تو میں شرمندگی نہیں ہے کہ ایسے اس مجمع میں سے بھی کوئی اٹھ کر آ کر کوئی اچھے مشورے دیتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو ہمارے دماغ میں نہیں. تو یہ جیسے کہ ریاست نگر میں جیسا آپ بیٹھے ہیں ایسی تقریب ہو رہی تھی تو مجھے یاد آتا ہے غازی صاحب ہمارے یہاں اکبر نگر عیدی بازار میں رہتے، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب آپ اسکول چلا رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ ہے، خواتین کو سکھا رہے ہیں، آپ کی عمارت صبح میں 8:30 بجے سے لے کر 3 ساڑھے 3 تک اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن 3 بجے کے بعد تو یہ عمارت میں خفل ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہم 3 بجے کے بعد بھی 8-9 بجے تک اس عمارت میں کچھ کام کریں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب ہم اسکول ختم ہونے کے بعد 10th کی کوچنگ دیں گے، انٹر کی کوچنگ دیں گے، ایم سیٹ جو اب ایپسیٹ ہوا اس کی کوچنگ اور نیٹ کی کوچنگ دیں گے. تو آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ سوچ تھی، فکر تھی، تڑپ تھی، درد تھا، وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک فرد مجمع میں سے اٹھ کر آتا ہے اور اتنا اچھا ایک مشورہ دیتا ہے جس کی وجہ سے آج کئی برس سے قریب 10 برس سے 10th کی کوچنگ ہم دیتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دیتے ہیں، ایم سیٹ کی دیتے ہیں، نیٹ کی دیتے ہیں. اب تو انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، فارمیسی، ایم بی اے، ہاسپٹل مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ہم جی ایس ٹی اور اکاؤنٹس اور بھی کئی کورسز ہیں اب نئے لا رہے ہیں. یہاں خواتین بیٹھی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ سوئنگ سیکھ رہی ہیں، آپ یہاں پہ فیشن ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر سیکھ رہی ہیں، لیکن ایک انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی ایک کورس ہوتا ہے کہ گھر میں اچھا جمانا، صوفے اچھی جگہ پہ کچھ لگانا، گھر کو اچھا بنانا. تو انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی ہم ڈپلوما کورس کا آغاز کر رہے ہیں، لینڈسکیپنگ کا بھی آغاز کر رہے ہیں. آپ بتائیے، نہ صرف یہ فارمیسی جو چھوٹا ڈپلوما میڈیکل شاپس پہ کام کرنے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، رائٹ مین، تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ فارمیسی کے سٹورز میں، دواؤں کے دکان میں ایک سرٹیفکیٹ لے کر ایک بچہ کام کر سکے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے جونیئر کالجز میں ہم دیکھتے ہیں، میں جائزہ لیتا ہوں، بچے اٹینڈنس کم ہے، تو جن کی اٹینڈنس کم ہے، نصیر غیا صاحب، شفیع صاحب، امتل صاحبہ، یہ تینوں وہ جو لڑکے لڑکیوں کی اٹینڈنس کم ہے ان کو بلا کر ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اٹینڈنس کم ہے. تو وہ اگر اپنی معاشی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے سن کے حیرت ہوگی کہ ہم اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل میں ان بچوں کو کالج آورز کے بعد میں 6-7 گھنٹے کی نوکری بھی دے رہے ہیں تاکہ یہ بچے کام کر سکیں. یہ بچیاں کام کر رہی ہیں، ہماری جونیئر کالج کی بچیاں کام کر رہی ہیں اویسی اسرا میں، ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کیا ہے. پھر اب ہمارا ارادہ آگے ہے کہ ہم ڈگری کالج لائیں گے. تو ڈگری کالج میں آپ جانتے ہیں بی ایس سی، بی کام، بی اے، آرٹس، یہ ساری سبجیکٹس ہیں، لیکن
میں جو ڈگری کالج لا رہا ہوں یہ الگ ڈگری کالج لا رہا ہوں. کیا ہے ڈگری کالج؟ وہ ڈگری کالج میں بی ایس سی لیب ٹیکنیشین, بی ایس سی سی ٹی اسکین ٹیکنیشین, بی ایس سی ڈائلسس ٹیکنیشین, بی ایس سی آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین, بی ایس سی اینستھیزیا, ایسے کورسز ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ کورس کرتے رہیں, نوکری کرتے رہیں, کورس کے بعد ڈگری ملے اور باہر بھی اگر کہیں جائے تو اس ڈگری کے ذریعے وہ روٹی حاصل. یہ ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے جس کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں. اور 10th کی فری ٹیوشن دیتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کی فری, نیٹ, ایپسیٹ, لا سیٹ, ناٹا, آئی اسکیم اور پھر آئی سیٹ. یہ ساری آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارا نیٹ کا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا, ہمارا ایپسیٹ کا رزلٹ بھی اچھا آیا, کئی بچوں کو گورنمنٹ کی سیٹ ملی, کئی بچوں. اب یہ نیٹ میں بھی ہمارے جو سینٹرز میں ہم جو تعلیم دی ان کو ایم بی بی ایس کی بھی سیٹ ملی. ہم نے ناٹا میں کی ٹریننگ دی, ناٹا کے ٹریننگ میں بھی آرکیٹیکچر میں بچوں کو ملی, فارمیسی میں ملی, لا سیٹ میں بھی. آپ سوچئے کہ کام کیا. دیکھیے جذباتی باتیں کرنا, تقریر کرنا, الفاظ میں الجھا دینا, بہا دینا وہ آسان ہے, لیکن بنیادی کام کرنا بہت مشکل ہے. اور جو مشکلات ہم جھیلتے ہیں ہم کو معلوم. آپ بولتے ہیں ایک اسکول ہے, کوئی بھی اسکول, کم از کم ماہانہ 500 روپئے تو فیس ہے نا اسکول, ہے یا نہیں؟ 500 روپئے چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں ماہانہ 500. ہمارے پاس 20-25 ہزار بچے, چلو 20,000 ہی لے لو, 20,000 ہی لے لو. 20,000 بچے پڑھ رہے ہیں فری میں. اگر 500 روپئے ہی لے لیے تو کتنے ہوتے نصیر غیاث صاحب؟ کتنے؟ 12 کروڑ. اندازہ لگائیے, 500 روپئے بھی لے لیے تو 12 کروڑ روپئے ہوتے. ماہانہ 1 کروڑ, سالانہ 12 کروڑ. وہ 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ بھی اگر تنخواہ میں دے دیے تب بھی 6 کروڑ بچ رہے نا. تو آپ اندازہ لگاؤ ہمارے 20 برس میں 1 پیسہ لیے بغیر ہزاروں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. تو اندازہ لگاؤ آپ کہ اسکول میں 20 کروڑ, اسکولوں میں صرف کتنے ہوئے؟ 1 کروڑ, 12 کروڑ سالانہ. ایم سیٹ, نیٹ, 10th, 11th, 12th, ڈگری, انجینئرنگ, آئی سیٹ, پھر ناٹا, پھر اس کے بعد میں اور کون سے جی میٹ, مجھے خود یاد نہیں ہے اتنے. تو کمپیوٹر, یہ ووکیشنل, آپ کی یہ ووکیشنل ٹریننگ کے ٹیچرز کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیا تنخواہ نہیں ہے؟ ہم تنخواہ بھی دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ بتائیے کچھ نہیں کریں تو کم از کم سالانہ ہم ہماری قوم کے گھروں کے مسلمانوں کے کم از کم یہ 12 عمارتوں میں پڑھنے والے بچوں کو جو فری تعلیم دے رہے ہیں, ہم ان کے 20 سے 25 کروڑ روپئے تو بچا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے, یہاں نہیں تو کہیں نہ کہیں پڑھاتے تھے کہ کوئی اشتراک تھا تو فیس تو دینا پڑتا. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں. ارے ہم چاہتے ہیں تو یہ عمارت کی جگہ ایک اپنا خود کا گھر بنا لیتے, یا اس کے بجائے الیکشن میں پیسہ نکالے, سب کو بانٹ دیے, الیکشن جیت گئے, چلے گئے. لیکن میں اگر آج سیاست میں ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ اپنی زندگی میں خوشحالی لاؤں. اگر میں سیاست میں ہوں تو اس لیے ہوں کہ اپنے قوم کے زندگیوں میں خوشحالی لاؤ, ایک تبدیلی لاؤ اور ایک تعلیم کا, علم کا انقلاب کرا. کتنے ہیں لوگ
کتنے لوگ، مجھے یاد نہیں ہے، نصیر غیا صاحب کو یاد ہوگا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر آج تک قریب 10 لاکھ بچوں کو فیس ریمبرس ہوئی. کتنی؟ دیکھیے تلنگانہ بنا کب؟ 2014 میں فیس ریمبرسمنٹ کروائے، ایم ٹی ایف، آر ٹی ایف، پوسٹ میٹرک، پری میٹرک. تو یہ اسکالرشپ میں اوورسیز اسکالرشپ بھی ہے، بچوں کو دیے. تو 27 لاکھ مسلمان بچے استفادہ اٹھائے، فائدہ اٹھائے یہ اسکالرشپ سے. صرف 10 سال میں، 10 سال میں. یہ کب شروع ہوا تھا؟ شفیع میرے کیے 2007 سے. 2007 میں شروع کروایا تھا اسمبلی میں. پہلے 50 روپئے، 100 روپئے، 100 روپئے، 40 روپئے ملتے تھے، 40 روپئے. اب ایک غریب رکشے والا ہو، گڈی والا ہو یا پنکچر جوڑنے والا ہو، اس کی بیٹی یا بیٹا اگر خواب دیکھتا ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کا اور میرٹ میں رینک لاتا ہے تو الحمدللہ اس خواب کو پورا حکومت کرتی ہے. مجلس کی وجہ سے، میری وجہ سے، ہماری کوشش کی وجہ سے ساری کی ساری فیس دیتی ہے حکومت. اس کی ماسٹرز کرنے کے لیے لندن، یو کے، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کہاں جا رہے ہیں بچے. اب تک کتنے؟ 3,100 بچے بچیاں اوورسیز اسکالرشپ حاصل کر باہر امریکہ، یو کے میں ماسٹرز کرتی ہے. 20 لاکھ روپئے تھے، 20 لاکھ صرف یہ ایس سیز کو دیتے. تو میں نے کہا ایس سیز کو کیوں، مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم صرف اپنے طور سے نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے بھی ہم کام کرواتے. کیا معمولی کام ہے بتائیے. میں پہلے جب ایم ایل اے بنا تھا تو کہا تھا کہ معصوم نونہالوں کے انگلیوں میں قلم تھماؤں گا، ان کے کھانوں پہ بستے کا، کتابوں کا بوجھ ڈالوں گا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ غریب یتیم لڑکیوں کی شادیاں کرواؤں اور اپنی جیب سے ہر سال 200 شادیاں کرواتا تھا. لیکن وہی اسمبلی میں لڑ کر شادی مبارک کی اسکیم لائی. شادی مبارک میں سنیے، ابھی 10 سال میں 2014 سے لے کر آج تک 3 لاکھ مسلم بچیوں کی شادیاں شادی مبارک میں ہوئی. کتنے پیسے خرچ ہوئے اب تک حکومت کے؟ 2,500 کروڑ روپیہ حکومت صرف کی ہے اب تک. کیا یہ کام نہیں ہے؟ اور پھر چل رہا ہے الٹا حلقہ اسمبلی سب سے سر فہرست. ارے آپ غور کریں کیا کام ہے، کیسا کام. اور پھر یہ کام آسان نہیں ہے. ہر سال یہ بلڈنگ کے مینٹیننس، کبھی فرنیچر ٹوٹ گیا، کبھی باتھ روم خراب ہو گیا، کبھی دیواروں پہ لکیاں آ گئی، کبھی اس پہ خراب. آپ بتائیے اس کا بھی انتظام. پھر دیکھیے کوئی اسکول میں فائر فائٹنگ کا اکوپمنٹ نہیں ہوگا. فائر فائٹنگ ہاں ادھر پورا دیکھیے پمپ روم ہے، وہاں سے اگر خدا نخواستہ آگ لگے تو پانی کے ذریعے بجھانے کا انتظام. کروڑوں روپیہ اس پر گرا. آپ بتاؤ کہ کیا یہ آسان ہے؟ کیا اکبر الدین اویسی مکہ مسجد یا کسی مسجد کے سامنے یا کسی چوراہے پہ چادر پھیلا کر کوئی چندہ مانگ رہا ہے؟ نہیں، بس صرف سجدے میں گر کر اپنے رب العالمین اللہ کے سامنے اپنے درد کو، اپنی شکایت کو، اپنی طرف کو بیان کرتا ہے اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت. اللہ کا شکر ہے، نہیں معلوم کہاں سے آتا. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے. اللہ اس کے رسول کی قسم، میں اتنا دولت مند نہیں ہوں، مجھ سے دولت مند بہت ہے. نام لینا نہیں چاہتا، لیکن الحمدللہ اللہ نے جو دل دیا ہے
شاید اللہ نے ایسا دل کسی اور کو دیا، دل ہے اس لیے اللہ انتظام کر رہا ہے۔ اللہ کل کو بھی یہاں سے نکلو اور پھر اگر غیب سے اگر کوئی دولت دے دے گا، کہیں سے بھی دے دے گا، تو اللہ اس کے رسول کی قسم وہ دولت بھی آپ لوگوں کے نام ہی پر لوٹا، اس میں سے ایک پیسہ آپ نے گھر پر نہیں دیتا۔ مجھے کیا چاہیے؟ میرا بچہ حامل ہے، ڈاکٹر MBBS ماسٹرز اینستھیٹسٹ کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ بن رہا ہے، میری بیٹی LLB کری، LLM کری، پھر بار کر لی، بیرسٹر ہو گئی بیرسٹر، پریکٹس کرے گی۔ اب مجھے کیا ہے بتائیے زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ذمہ داری ہے جس کے لیے آپ کے دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کریے کہ میرے بچے اور میری بچی کے لیے اللہ ان کو ایک نیک جوڑا عطا کر دے، ان کی شادیاں ہو جائے تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے، یہی ذمہ داری۔ باقی میرا پورا وقت صرف ہوتا ہے تو یہی عمارت، کتنی عمارت، ارے ایک گھر بنا کے دیکھو کہ کتنی محنت لگتی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے۔ یہاں تو عمارتوں کی عمارتیں کھڑی ہیں، پھر بھی نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے پردے آ گئے ہیں، تم کو یہ کھڑی ہوئی عمارتیں بھی نظر نہیں آتی۔ افسوس، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت۔ ارے ہمارا کام ہے آج سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ میں اسکولز، ہمارے جونیئر کالجز، ہمارے ووکیشنل ٹریننگ، ہمارے 10th کی فری کوچنگ، انٹر کی، اور یہ پورے فری کلاسز، یہ سب جو دیتے ہیں ہم، قریب 50,000 بچے فری پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس۔ کیا یہ غیر معمولی کام نہیں ہے؟ ارے سب کو دنیا سے جانا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن یہ عمارتیں ہمارے کام کو، ہمارے نام کو زندہ رکھیں گی، یہ میرا ایمان ہے، سب کو جانا ہے۔ آج اویسی ہاسپٹل کی عمارت ہم دیکھتے ہیں، کیا خوبصورت عمارت، ارے جبھی بھی اس عمارت کو دیکھتے ہیں تو ہم سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا کام آج زندہ ہے، کام زندہ۔ سالار ملت کی ویسی شخصیت، جا کے اپنے بڑوں سے پوچھو، آپ یہاں بیٹھے نوجوان بہنوں سے کہوں گا کہ اپنے دادا نانا یا اپنی ماں یا نانی یا دادی سے پوچھو کہ صلاح الدین اویسی کون تھے۔ صلاح الدین اویسی وہ شخص جس نے اس شہر حیدرآباد کے کمزور مسلمانوں کو ان کے دستوری حق کو لڑ کر حاصل کر مسلمانوں کو دیا۔ میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA MCA کئی کالجز بنا۔ یہاں بیٹھی ہے امتل صاحبہ، یہ PhD کی ڈاکٹر ہے، PhD ہے۔ آپ نے کہاں پڑھا؟ آپ نے دکن اسکول آف فارمیسی سے فارمیسی، پھر اس کے بعد ماسٹرز کیا، تو MBA ہاسپٹل مینجمنٹ کیا، اور پھر اس کے بعد PhD کی۔ تو یہ ادارے جہاں پہ امتل صاحبہ جیسے لوگوں کو مواقع ملے اور آج یہ اتنے قابل بن کر آ کر ہمارے اداروں کی خدمت کر رہے ہیں، ان قابلیت کو ملنے والے اداروں کو قائم کرنے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی۔ آج ہمارے 40 برس ہو رہے ہیں، جیسے اس سالانہ ملت کے امتل صاحبہ نے کہا 20 سال، نصیر رایا صاحب نے کہا 20 سال، تو ہمارے اویسی ہاسپٹل، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کے بھی 40 سال ہو رہے ہیں اس سال۔ اور دنیا کے ہر کونے میں ہمارے ڈاکٹرز، ہر کونے میں انجینئرز ہیں، MBAs ہیں، MCAs ہیں، فارماسسٹ ہیں، ہمارے ہاسپٹل مینجمنٹ میں۔ تو یہ کام ہے، لیکن جو لوگ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کام کیا بھائی؟ صرف باتیں، صرف تنقید؟ بے شک میرا کام، میرے نفوذ بہت ہیں، میرے کام میں کمزوریاں بہت ہیں، میرے کام میں ناکامیاں بہت ہیں،
انشاءاللہ تعالی میں ان بہنوں کے تعاون کے ذریعے اپنی کمزوری کو دور کروں گا، نفوس کو دور کروں گا اور اچھے کام کروں گا، یہ میرا ایمان۔ اور جو تنقید کر رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آؤ میں تم کو اس اسٹیج کی کرسی پر بٹھانے تیار ہوں۔ جو غلط کام ہے، جو کمزور ہے، آؤ تم اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کمزوری کو دور کرو، تمہیں اختیارات بھی دیتا ہوں۔ لیکن نہ آنا چاہتے ہیں، نہ اس خیر کے کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، نہ اس اچھے کام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، بس صرف ان کا کام ہے تو کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ویسا، نہیں یہ نہیں وہ۔ اگر صاحب کا شرٹ اچھا ہے تو بولیں گے ہاں نہیں شرٹ تو اچھا ہے لیکن پینٹ کا کلر صحیح نہیں تھا، پینٹ اچھا ہے تو نہیں شرٹ صحیح نہیں جا رہا تھا، نہیں اگر یہ سچ اچھا ہے تو بولیں گے نہیں بالا صحیح نہیں تھے، نہیں جوتا صحیح نہیں تھا۔ ارے بھائی میرے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اچھا شرٹ، اچھا پینٹ، اچھے بال، اچھے جوتے آپ بھی پہنیے، آپ کریے۔ نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں یہ ایسا نہیں ویسا ہونا تھا، ذرا یہ ٹیڑھا ہے سیدھا ہونا تھا، ذرا ٹیڑھا تھا تو اس کو اونچا کرنا تھا، ذرا نیچا ہے بلند کرنا تھا۔ ارے بھائی آپ بھی کچھ کرو۔ کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ مجھ سے پہلے بھی تو تھے نا، میرے سے پہلے جن سے میں مقابلہ کر کے ایم ایل اے بنا وہ 23 برس کے ایم ایل اے تھے اور میری عمر 26 برس، میں 26 برس کا بچہ، مجھ سے پہلے ایم ایل اے 23 برس تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ان کو بھی اقتدار ملا تھا تو کیا کیا تھا، ہم کو اقتدار اللہ نے دیا تو کیا کیا، یہ آپ کے ساتھ سامنے آؤ۔ بہرحال اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے ہی کام لینا، شاید اللہ کو ہم سے کام لینا تھا اس لیے اللہ مجھ سے کام لینا۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، جس سے چاہے اس سے کام دے دے گا۔ میں اللہ اپنے ڈائریکٹرز کی جانب سے بھی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اس کام کے لیے، نہیں تو اللہ کسی سے بھی کام دے سکتا۔ اللہ کا شکر، میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے علم والے میرے ساتھ، میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے تجربے کار قابل لوگ ہمارے ساتھ۔ یہ سعادت علی اکبر صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر بینکنگ میں ریٹائر ہوئے، بینکنگ کا 35-40 سال کا تجربہ۔ وہاں بیٹھے ارشد صاحب سول انجینئر ہیں۔ میں تو ان سے مذاق میں کہتا ہوں کہ ارشد صاحب اگر میں آپ کو بول دوں ارشد صاحب مجھے عمارت بنانا ہے اور عمارت ہوا میں لٹکنا ہے تب بھی وہ کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ سول میں اور اسٹرکچر میں جینیس ہے کہوں کہ میں ایک ہمارا اسکول بنایا مغل پورے میں، اس میں 8, 10, 12 پلرز تھے۔ میں بہت دن کے بعد گیا، جا کر دیکھا یہ پلر سامنے آ رہے ہیں یا فنکشن نہیں کر سکتے۔ ارشد صاحب سے بولا ارشد صاحب یہ پلر نکالنا ہے۔ جی صاحب۔ کانٹریکٹر ہمارے بولے صاحب اگر یہ کھمبے نکال دیں گے تو بلڈنگ گر جائے گی، مگر ارشد صاحب بولے نہیں صاحب کون سے نکالنا ہے، خالی آپ نشان ڈالو میں نکال دیتا ہوں، بلڈنگ بھی کھڑے رہی۔ الحمدللہ یہ عزیز احمد صاحب جرنلسٹ صحافی، پہلے بلٹس اخبار آتا تھا، بلٹس اخبار کو لکھتے اتنے قابل۔ یہاں انوار صاحب کوئی بھی مذہبی معاملہ ہونے دو، جامع نظامیہ کے عالم مفتی، اتنا علم ہے آپ کے پاس، اتنی قابلیت۔ پھر یہاں نصیر غیاث نوجوان، یہ بھی آپ سے کہوں گا اردو میڈیم سے پڑھ کر آیا یہ لڑکا اور ماسٹرز تک گیا اور آج جرنلزم کی دنیا میں اپنا مقام بنا کر اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ یہ آدتیہ صاحب، یہ کون ہے آدتیہ صاحب؟ یہ فزیوتھراپی کالج کے پرنسپل ہیں ہمارے۔ ہاں میں بھول جاتا ہوں بار بار، اسکول بولتا ہوں، نیٹ بولتا ہوں، سب بولتا ہوں۔ یہ آدتیہ صاحب نے مجھے بول کر فلک نما کیمپس میں ایک ڈیزیبلڈ جو معذورین ہوتے ہیں، دیکھیے جن کو
हाथ बराबर पैर या पोलियो या फिर बात करना नहीं आता और फिर दिमागी तवाजुन सही नहीं रहता, ग्रो नहीं होते, वो सेंटर फलकनुमा में गवर्नमेंट से हमने हासिल किया, हम चलाते हैं हमारे बच्चे। ये फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल आदित्य साहब उसकी देखभाल, ये शफी साहब, शफी मेरे पीए ट्रस्टी है हमारे ट्रस्ट में, 30 साल से मेरे साथ है। असेंबली में लोग बोलते हैं ना, वाह क्या तकरीर करते हैं अकबर साहब। अरे अकबर साहब को तकरीर पूरे जुमले देने वाले लोगों का नाम ये अजीज साहब है, नजीर नयाज साहब है, ये शफी साहब है और हमारे अमीनुद्दीन जाफरी साहब काबिल हैं, वो लोग हैं, ये लोग बना कर देते हैं। सारी मेहनत तो इनकी है, बयान करने का हुनर हमारा, पेश करने की। शफी मेरे पिए तेलुगु मीडियम का पढ़ा हुआ, उर्दू मीडियम भी नहीं, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम। ऐसा काबिल है कि मिनिस्टर्स परेशान हो जाते, शफी भाग के आया तो नहीं मालूम क्या दे रहा अकबर साहब को, नहीं बात क्या बताना, नहीं मालूम कितना। आप अंदाजा लगाओ, ये अब्दुल साहिबा पीएचडी डॉक्टरेट, कितनी मेहनत है। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपको, मलिया साहिबा कब से मेरे साथ है, कब से, 20 साल से मेरे साथ है। ये सलीम बेग बैठे हैं, अरे ये मैं इसे कहता हूं सलीम बेग साहब आप मेरे सीनियर हैं। मैं सालार बुलाए थे सलीम बेग साहब को, 4-5 लोगों को बुला के बोले अकबर को हवाले कर रहा हूं, लेके जाओ चंद्रायन गुप्ते। ठीक है, मैं एमएलए हूं, मैं जमात के एमएलए का कायल हूं, वो मेरा एहतराम मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे बड़े वो हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं इतने काबिल। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हम सबकी एक टीम है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब हम सब ने मिलकर काम किया है, आगे भी हम सब मिलकर ऐसी और इमारतें बनाएंगे और इमारतें खड़े करेंगे और मुफ्त तालीम देने का इंतजाम करेंगे, कौम की सतहों से जहालत का खात्मा करेंगे, नए उजालों को लाएंगे, अंधेरों का खात्मा करेंगे, मायूसी को मिटाएंगे, खुशहाली को लाएंगे, तरक्की को लाएंगे। हम सब मिलकर और आप मिलकर काम करेंगे, एक नई तारीख बनाएंगे, अपनी जिद्दोजहद, अपने जुनून, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपने दर्द के जरिए। यह है हमारा मिशन, यह है हमारा काम, हम ये काम कर रहे हैं। और फिर मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में काम हो जाए। वो काम क्या कि मैं भी 50 बरस का हो चुका, नहीं मालूम कब अल्लाह को प्यारा होगा, मरने से पहले महफूज हाथों में मेरे इस काम को, मेरे इस मिशन को देकर जाऊं। इसलिए ये नौजवानों को तैयार कर रहा हूं। ये नौजवान है नसीर दयाल, ये नौजवान है अब्दुल साहिबा, ये नौजवान है इरफान खान, नौजवान है फहाद बिन अब्दाल जो हमारे स्कूल में काम करते हैं, कॉर्पोरेटर। तो नौजवानों को तैयार करना, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी जिंदगी में ये करना, वो करना। जिंदगी में ऐसे नौजवान काबिल साथियों से मुझे नवाजा है कि अब डर नहीं, खौफ नहीं, अगर इस दुनिया से रुखसत होना है तो सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। ये इसलिए कि मेरे बाद मेरे काम, मेरे मिशन को जारी रखने वाले ये काबिल लोग मेरी जिंदगी में तैयार हो चुके हैं, जो मेरे काम को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे भी कहूंगा, खुदा दोस्त दुश्मन को पहचानिए, अपने मोहसिनों को पहचानिए। हम आपके लिए इतना लड़ते हैं, आप अपनी दुआओं में हमें भी जरूरियात, बस यही दरखास्त और कुछ नहीं। बेशक हमने बहुत गलतियां, खामियां, कमजोरियां, हम गुनहगार हैं जरूर, लेकिन हमारी नीयत के साथ, हमारी नीयत है कि कुछ करें अपनी कौम के, अपनी खवातीन के, अपने नौजवान बच्चों के, हम कुछ करें। और मैं बार बार यहाँ खड़े होकर एक बात दोहराता, आज फिर दोहराऊंगा, स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, नेक्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज भी आ रहा, नेक्स्ट ईयर
ڈگری کالج بھی آ رہا ہے، تو کتنے سال؟ اسکول کے 13 سال، جونیئر کالج کے 2 15، ڈگری کے 3 18، اور پھر پوسٹ گریجویٹ بھی ہوگا، پی جی بھی۔ 22 23 سال تک بچے کو میں پڑھاؤں گا، ہزاروں میں سے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ ہزاروں میں سے کم از کم 8 10 تو ایسے جینیسز نکلیں گے جو ضرور آئی اے ایس بنیں گے، آئی پی ایس بنیں گے، آئی ایف ایس بنیں گے، آئی آر ایس بنیں گے۔ دنیا کو بتا دوں گا کہ پرانے شہر کی گلیوں سے نکلنے والا یہ بچہ آئی اے ایس کو کیا کرا ہے، آئی ایف ایس کو کیا کرا ہے۔ یہ میرا جنون ہے، یہ ہمارا جنون ہے، یہ ہم حاصل کریں انشاءاللہ ضرور۔ حجاب کرتی ہوئی ہماری ایک بہن، ہماری ایک بیٹی آنے والے کل کی آفیسر ہوگی، کلیکٹر ہوگی یا پولیس کمشنر ہوگی، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ہماری بچیوں میں بہت بڑا جنون ہے اور قابلیت ہے، بچوں سے زیادہ۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، اللہ کی آزمائش میں کبھی پریشان نہیں ہونا۔ پریشانیاں آتی ہیں تب بھی سجدے میں گر کر الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ غیب سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ ایمان کی گفتگو۔ ایمان مضبوط تو زندگی کامیاب، ایمان مضبوط تو آخرت بھی خیر ہے۔ اگر ایمان کمزور نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور ایمان کی کمزوری کس سے آتی، کس سے پیدا ہوتی ہے؟ دنیا کے حالات سے۔ ہم کو حالات کے آگے اپنے آپ کو جھکانا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کفر کی نشانی۔ اللہ اسی کو آزماتا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو انوار صاحب مول صاحب مجھے بھی ٹوکے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا قریبی جو بندہ ہوگا میں اسی کو آزماؤں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے خوش ہوگا میں بھی اس سے خوش ہوں گا، جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا میں بھی اس سے ناراض۔ محدث صدقن عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب میں نے پڑھا ایک واقعہ، عبداللہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ میاں اور بیوی تھے، بے انتہا محبت، بے انتہا محبت، میاں بیوی بے انتہا۔ تو شوہر رات میں نیند میں سے بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرا حلق سوکھ رہا ہے، ذرا پانی لاؤ۔ بیوی نیند میں سے اٹھتی ہے، دوڑتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، اور آئے جب تک کیا دیکھتی ہے کہ شوہر کو پھر سے نیند لگ گئی، اور بیوی کھڑے رہتی ہے، ساری رات کھڑے رہتی ہے پانی لے کر۔ شوہر صبح میں نیند میں سے اٹھتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ساری رات کھڑے تھے؟ تو بیوی کہتی ہے ہاں، میں اس کشمکش میں تھی کہ اگر میں آپ کی پیاس بجھانے کی اگر اس کے لیے کوشش کروں گی تو آپ کی نیند میں خلل ہوگا، اور نیند کے خلل اگر پیدا کروں گی تو پھر شاید اگر نہیں پیدا کروں گی تو آپ پیاسے رہ جائیں گے۔ تو اس کشمکش میں رات گزر گئی تو شوہر بہت خوش ہوتا ہے کہ اتنی محبت کہ پانی دوں یا نہ دوں، نیند میں سے بیدار کروں یا نہ کروں، اس کشمکش میں رات گزار دی۔ اور شوہر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ اتنا چاہنے والی بیوی مجھے تو نے دی۔ تو فوراً بیوی پلٹ کے کہتی ہے، سنیے، بیوی پلٹ کے کہتی ہے کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ شوہر بولتا ہے کہ ابھی پوری رات گزارتی، اتنی محبت، نیند پیاس میں کشمکش میں گزارتی، کیوں طلاق؟ نہیں، بس طلاق چاہیے، بس طلاق چاہیے۔ بحث ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، اور آخر میں میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو رسول اللہ کے پاس جائیں گے، رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ فیصلہ کریں گے۔ نکل پڑتے ہیں جنگل میں، چلتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک زبردست ٹھوکر لگتی ہے شوہر کو، زبردست ٹھوکر لگتی ہے شوہر کو، گر جاتا ہے، ہاتھ اور پیر ٹوٹ جاتا ہے، خون
اپنے شوہر کے زخموں کو دیکھ کر کہ مجھے اب طلاق نہیں چاہیے. شوہر غصے میں تکلیف میں کہتا ہے کہ مذاق ہے، زندگی ہے. تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو واعظ میں یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اللہ کا جو قریبی بندہ ہوتا ہے اللہ اسی کو مصیبتوں میں آزماتا ہے. جب سے تمہاری اور میری شادی ہوئی تم پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں آئی. اب آج تم گرے ہیں، تمہارے ہاتھ اور پیر ٹوٹے ہیں، تم مصیبت میں تکلیف میں ہو، اس لیے تم اللہ کے قریبی ہو گئے اور میں تم سے طلاق نہیں چاہتا. دیکھیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے. آپ کو اگر مصیبت ہے تو اس مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے توبہ کرو، سجدے میں گر جاؤ اور سجدے میں گر کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اور آنکھ سے آنسو جب ٹپکتے ہیں، آنکھ سے جب آنسو گرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ بندہ کیسے ہو جاتا ہے معلوم آپ کو؟ ایسے ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کی کوکھ سے اس دنیا میں ختم نہ پورے گناہ. اور اللہ کے خوف سے جب روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ پیڑ سے درخت سے سوکھے پتے جس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں. ارے سمجھو اس بات کو، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے. یہ انگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈبا دو، یہ انگلی جتنی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی اور سمندر تمہاری آخرت. ہم انگلی کے بھگونے کی معنی زندگی کی فکر کرتے ہیں لیکن سمندر کے معنی آخرت کی فکر کرتے ہیں. اللہ کو راضی کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا لحاظ کرو، نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو تلاوت سے پڑھو. اگر موقع ملے تو ایک مرتبہ زندگی میں قرآن ترجمے سے بھی ختم کرو. اگر وہ کر لیے اور سنت رسول اللہ پہ عمل کریں گے، شریعت کے تابع اپنی زندگی کو کر لیں گے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، مظلوم کی فریاد کو سنیں گے، غریب کی مدد کریں گے، تو پھر ہم کو کوئی بھی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا. ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے. کیا ہے؟ کلمے. ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے. امت محمدی ہے، ہم رسول اللہ کی امت ہے. ہم ارے رسول اللہ کی امت ہے تو ہم کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف ہم کو جو اللہ اور رسول نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پہ چلنے کی ضرورت. ہم اللہ سے دور ہو گئے اس لیے اللہ ہم سے دور ہو گیا. ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہمارے قریب ہو جائے گا. یاد رکھو یہ بات، اور اس چیز کو بھی یاد رکھو، اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. اللہ سارے عالم کا رب ہے، سب کا رب ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے. اور جب اللہ رب العالمین ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. وجہ تخلیق ہے، کائنات ہے. مول صاحب نے کہا کہ کب سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ وجہ تخلیق ہے کائنات. نہ صرف یہ دنیا بلکہ سارے یونیورس کو بنایا ہے تو اپنے محبوب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. ہم ان کی امت ہے، ہم ان کی امت کہ یہ دنیا جو بنی، کائنات جو بنی، کس کے لیے بنی؟ آپ کے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم ان کی امت، ہم ان کی امت. خدا اپنے آپ کو ٹٹولو، پہچانو، اپنی زندگیوں کی کمزوریوں کو دور کرو، حرام سے پرہیز کرو، شریعت پہ عمل کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، قرآن پہ
عمل کرو اور قرآن کو پڑھو، نماز کے پابند بن جاؤ، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، اور پھر دیکھو اللہ تم کو کامیاب و کامران کرے گا، اور تمہارے گھروں کی چوکھٹوں کو چومنے کے لیے کامیابی بے چین رہے گی۔ اگر تمہارا اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض۔ اس بات کو آپ سے یہی کہوں، راتوں رات کچھ نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی، محنت کریں گے تو ہوگا۔ اگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو بڑی محنت کے بعد یہاں کھڑے ہیں، الیکشن لڑے، جیلوں میں گئے، گولیاں کھائے، لاٹھیاں کھائے، تلوار جسم پہ لیے، چاقواں سہے، زہر بھی ڈالے۔ سلیم میں صاحب کو یاد ہوگا کہ زہر بھی ڈالے تھے مجھے، کہ ایسی ایسی کوششیں۔ تو زندگی میں پہچان، یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ملتا۔ ہمارے نوجوان نسل میں یہ بات ہے کہ بس راتوں رات رئیس بننا چاہتے، نہیں، خدا را راتوں میں جاگنا چھوڑو، راتوں میں جاگنا چھوڑو، شادیاں سادگی سے کرنا شروع۔ کیا ہے بتاؤ، آج ہم مسلم بستیوں میں دیکھیں گے تو دو ہی چیزیں زیادہ ملتی ہیں، ایک ہوٹل، دوسرا شادی خانہ۔ اور پھر دوسروں کے محلوں میں جاؤ، نہ ہوٹل ہی دکھتی نہ شادی خانے دکھتے۔ کیا ہے بتاؤ، قرض لے رہی، مٹی پہ لے رہی، انٹرسٹ پہ لے رہی، یہاں سے لا رہی، مانگ رہی، سب کر رہی، اور دھوم دھام سے شادی۔ وزیر اللہ صاحب نے کہا 21 لوازمات۔ ارے آپ بتائیے، میں کہوں گا کہ سادگی سے شادی کرو۔ اللہ نے نکاح کو آسان بنایا تاکہ زنا مشکل دکھے، لیکن آج ہم نکاح کو مشکل بنا دیے، زنا کو آسان نہیں۔ سادگی سے کرو، جتنا ہوتا کم کرو۔ یہاں بیٹھی ہیں خواتین، میری بہنیں ہیں، مائیں، جو بہنیں ہیں کل کو ماں بنی، آپ بھی طے کر لینا کہ اللہ ہم کو صاحب اولاد اگر بنائے گا تو ہم اپنے بیٹوں کی شادی پہ جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم صرف بیٹی کو لائیں گے اور اس بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اس کے دامن میں خوشیوں کو بھر دیں گے۔ یہ ہم کو سوچنا ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ تو یہ اصلاح ہوگی، سادگی سے کریں، پیسے کو بچائیے، مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو بانٹیے، دیجیے۔ لیکن آج افسوس کہ ہمارا کیا ہے، ہمارے اسکول میں پرنسپل ہے یا پھر میڈم ہے، بچے صبح اسکول کو نہیں آتے، ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے، تو بچے کا جواب رہتا میڈم اس واسطے نہیں آئے، وہ ہمارے پاس رات میں شادی تھی تو دیر ہو گئی۔ آپ بتائیے، اور شادیاں ایسی ہو گئی صرف لوازمات یا اچھے بہترین پھول خرچہ، یہ وہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ جتنے زیادہ لوگ آئے میں زیادہ مشہور ہوں بول کے بتا سکتا ہوں۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن 1000 آدمی کی دعوت۔ آپ بتائیے، یہاں میں چندران گٹے میں شادی خانے بھی بنا رہا ہوں، گورنمنٹ سے بنا رہتا سلیم کے ساتھ، بلہ گڑے میں بن رہا ہے، ادھر درگاہ برانے شام میں بن رہا ہے، اور یہاں 4-5 گورنمنٹ کے شادی خانے بنا رہا ہوں، اور وہ بن جانے کے بعد دوسرے شادی خانوں کو یہاں نہیں رہنے دوں۔ جس کو کرنا ہے اس میں کرنا، سادگی سے کرو، چھوٹی کرو، خرچہ کم، صحیح ہے نا، فری میں ہال، بالکل فری میں۔ کہ آپ بتائیے کیا ہے بولو، نوجوان بھائیوں کو بھی بولو، بھی بچیوں سے کہوں گا بولو اپنے بھائیوں کو، فوٹو کے پاس کھڑے ہیں، بس ٹیڈی ٹھاکا نہیں، کچھ کرو، اور یہاں پہ سیکھو۔ میں کمپیوٹر سکھاؤں گا، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن ہے، پلمبنگ کا کورس ہے، الیکٹریشین کا کورس ہے، موبائل فون ریپیئرنگ کا ہے۔ ارے آج آپ بلڈنگاں بن رہے ہیں تو دیکھو، میستری کہاں کے، اڑیسہ کے، سینٹرنگ کہاں کے، بنگال کے، فال سیلنگ دیکھو کہاں کے، راجستھان، کارپینٹر راجستھان۔ ارے ہمارے بچے کو بولے بابا میستری، میں میستری،
وہ میں چھوٹی، ارے بڑے کرنے ہوا میں بڑے وہ میں کروں گا. کام میں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام کام ہوگا جو آپ کو حلال کی روٹی دیتا ہے. کوئی بھی کام ہو کرو اللہ کے لیے، کام کرو، یہ ضروری ہے. ہماری قوم میں آپ دیکھیے، نہیں میں بڑا، میرے خدا والے بھائی کوئی بھی رہنے دو، یہ وقت کیا ہے، محنت کا ہے. میں اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھیوں نے مجھے دیکھا ہے، یہ گواہی دیں گے کہ اگر کہیں پہ کچرا رہتا ہے تو میں فوراً جھاڑو لے کے کچرا بھی جھاڑو دیتا بھی ہوں. تو ہم تو میڈم نصیر غیاث صاحب نہیں، شاید نہیں، آپ کیوں؟ میں کہتا ہوں نہیں، میں جھاڑو بھی دینا چاہتا ہوں، اس واسطے کہ نہیں معلوم کہ کل کون سا وقت آ جائے، اگر مجھے جھاڑو دینا پڑے تو کوئی ویسی جھاڑو دینے بھی تیار ہے. اگر نیچے بچھا کے سونا پڑے تو نیچے بچھا کر چادر میں بھی سونے کو تیار ہے. اگر صرف موت کھا کے جینا ہے تو کھا کر بھی جیے گا، شرمندہ نہیں ہوگا، لیکن اس نیچے سے اٹھے گا اور پھر سے اپنی قابلیت، اپنی محنت کے ذریعے ان عمارتوں کو بنانے کا ایک طاقت، ایک جنون کو پیدا. مجھے گرفتار کرے، جیل میں ڈالے، عادل آباد میں جیل میں چلا گیا. جیل میں جاتے ہی ایک چادر دے دیے، ایک تکیا دی، نہ گدا تھا نہ کچھ تھا. رات بھر جاگتے رہا، صبح 6 بجے جیل کو پہنچا. اندر جیل میں گیا، کمرے میں ڈال دیے، تھا اکیلا، 40 دن کا. جیسا جیل میں گیا، چادر جھٹکا، بچھایا، سو گیا. الحمدللہ مل کے سو گیا. جو صبح 6 بجے سویا تو شام کے 6 بجے تک سو رہا تھا میں آرام سے. تو جیلر ویلر ٹھہر گئے، آخر میں آ کے ہلا کے اٹھا کے بولے کیا صاحب ایسا سونے آپ، ہم سمجھے کہ کچھ ہو گیا آپ کو. تو میں نے ان سے کہا کوئی فرق نہیں ہوتا. ارے صاحب آپ کو فکر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرا کچھ نہیں، الحمدللہ میرے رب پہ مجھے یقین ہے، میرے اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. مجھے کسی کی پرواہ، کسی کی فکر نہیں ہے. روز بچھانا، مست ہو جانا، اٹھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا. تو دیکھ کے بولے یہ کیسا دیوانہ ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو زندگی میں یاد رکھو، ہر مصیبت کے وقت میں اس مصیبت کے مقابلہ کرنے کا اہل بنا ہوا ہے. دنیا کی جو بڑی بڑی اچھی چیزوں کے عادی نہ بنو. کیا معلوم، مجھے 30 برس ہوتے ایم ایل اے ہو کر، یہ 5 برس ختم ہو گئے. ایم ایل اے شپ کی عادت بھی نہیں ہے، کل نہیں رہا تو سکون میں رہنے والا مجھے نہیں ہے. اقتدار، دولت کچھ بھی نہیں رہی، تب بھی اس چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، اور میرے رب کے لیے شکر ادا کرتا رہوں گا، الحمدللہ بیان کرتا رہوں گا. یہ میرا ایمان. آپ کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، حالات کا مقابلہ. آپ کو کیوں سکھا رہے حضرت؟ آپ کسی سے منگنا نہیں، شوہر کے محتاج نہیں رہنا، بھائی کے محتاج نہیں رہنا، کسی مرد کے محتاج نہیں رہنا. میری بیٹی یا میری بہن وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر، اپنے بچوں کی پرورش کر سکے. اس لیے آپ کو یہ حرمت دے رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ آپ کسی کے محتاج ہیں، کسی کے پاس جا کے کچھ کریں. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیروں پہ کریں. ہم مشین دے رہے ہیں. ارے میں تو چاہتا تھا کہ آج کتنے سوئنگ میں دیکھیے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوئنگ میں 98، 100 اور مشین آج دے رہے ہیں 34. میری شرط کیا تھی؟ 80% اٹینڈنس. افسوس 80% اٹینڈنس صرف 34 کے بعد. کیوں نہیں آئے بولو؟ 100% آنا تھا. آتے سب کو مشین ملتی، کیوں نہیں آئے بولو؟ مشین نہیں ہونا نہیں.
دیکھو خراب دکھے گا، مگر اکبر الدین اویسی کو اللہ نے رہنما بنایا، قائد بنایا، تو ایک رہنما اور قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قوم کی صحیح تربیت بھی کرے. تو میں تربیت کروں، آنا تھا سب کو ملتا. امید کروں گا کہ آپ پابندی سے آئیں. الحمدللہ اب ہم نے فیصلہ لیا، سوئنگ، فیشن ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، مہندی ڈیزائننگ، جو بھی ووکیشنل کی ٹریننگ ہوگی، دینیات ضروری ہے، اس کے ساتھ دینیات کلاس ہم کر لیے. کیونکہ اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کہتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین بولو دنیا کو بھول جاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا بولو دین کو بھول جاؤ. دونوں کو ساتھ. تو امید کروں گا کہ آپ لوگ پھر سے کریں گے، اور جو سوئنگ کر لیے ان سے کہوں گا مہندی ڈیزائننگ کریے. جو مہندی ڈیزائننگ کر لیے ان سے کہوں گا کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کریں. جو فیشن ڈیزائننگ کر لیے ان سے کہوں گا کہ کمپیوٹر کا کورس کریں. اور جو بہت سارے کورسز کریں ان سے کہوں گا اسپوکن انگلش بھی کریے. اسپوکن انگلش ضروری ہے، زبان پہ عبور ہے نا، چاہے اردو ہو انگریزی ہو، ہونا چاہیے. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ، میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ بہت وقت لیا آپ کا، بہت دیر سے آپ سے مخاطب ہوں اور صبر کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. بس اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرے. اللہ آپ سب کی جو نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ ان سب کو پورا کرے. اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں بیٹھی میری ماں اور بہنوں کے گھروں میں جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو مفروض ہیں مولا ان کے قرض کو دور فرما، ان کے قرض کو دور فرما. جو مصیبت میں مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ بیواؤں کی مدد کرنے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا، ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ کو قبول کر. ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ جو کام سالہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہو رہا ہے مولا، اس کام کو تو قبول کر. جو بچوں کو مفت تعلیم کا اہتمام و انتظام کیا گیا ہے اے اللہ اس کام کو قبول کر، اس کام کی حفاظت کر. اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ. اے اللہ منافقین کے سازشوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت کر. اے اللہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اے اللہ تو آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہمارے اس کام کی حفاظت فرما دے، ہماری عمارتوں کی حفاظت، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنہرا بنا، یہاں پڑھنے والی ہماری بچیوں کے مستقبل کو سنہرا بنا. اے اللہ آج جو سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں ہنر کے، اے اللہ یہاں بیٹھی ہماری بہنوں اور ماؤں کے ہنر میں اور اضافہ کر، ان کے علم میں اضافہ کر. اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیوں کو بھر دے. اے مولا ان کی زندگیوں میں خوشیوں کو بھر دے. ہمارے اداروں کی حفاظت کرنا. اے اللہ یہ میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں مولا، جو ہمارے ارشد صاحب ہیں، سعادت علی اکبر ہیں، عزیز صاحب ہیں، انوار صاحب ہیں، نصیر ریاض صاحب ہیں، عرفان خان صاحب ہیں، عدتیہ صاحب ہیں، شفیع صاحب ہیں، سلیم بھائی صاحب ہیں، ہماری امتل صاحبہ ہے، یہاں پہ ملیحہ صاحبہ ہے، ہمارے پرنسپل ہے، یہاں جتنے سب ہیں میں جن کے نام نہیں لیا مولا، جو آج اس کام میں میرا تعاون کر رہے مولا، اے اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما، غیب سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے اولاد کو، ان کے بھائی بہن کو، ان کے گھروں کو آباد رکھ، بچوں کو نیک بنا، قابل بنا، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے سارے پرنسپل جو کام کر رہے ہیں مولا، ان کے خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں مولا، ہم میں سب میں اسی طریقے سے اتفاق کو قائم رکھ، محبت کو قائم رکھ، تاکہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام کو اور آگے بڑھا کر لے کے چلیں۔ اے اللہ میرے بعد بھی ان سب کو ایک صف میں رکھ، اتحاد سے رکھ، ایک دوسرے کے لیے محبت کے ساتھ رکھ، تاکہ یہ کام جاری رہے، قیامت تک جاری رہے، اور ہماری عمارتوں میں بچے نونہال قابل بن کر، تعلیم یافتہ بن کر قوم کی خدمت کرے، خدمت گزار بنے۔ اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعا ہم نے مانگی ہے مولا، مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ ہے بزرگان دین کا، تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔